آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے کہ اگر پاکستان میں نئے صوبے بن جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے کتنے کام آئیں گے، اور اگر نئے صوبے بنائے جاتے ہیں تو اس سے جو معیشت ہے اس کو کیا جو ہے وہ فرق پڑے گا، معیشت کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، اس پر بھی بات کریں گے باقاعدہ. آغاز سے پہلے گزارش ہے کہ چینل اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے جگہ کر دیجیے. ویورز، ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے. ناظرین، ایک بحث پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینے سے بہت تیز ہوئی ہے اور وہ ہے پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے، یعنی کہ پاکستان میں نئے صوبوں کے حوالے سے. نئے صوبوں کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ تمام ایک پلیٹ فارم پر ہمیں بالخصوص جو انتظامی یونٹس ہیں اس حوالوں سے ایک پلیٹ فارم پر جو وہ نظر آ رہی ہیں. گاہے بگاہے جو پریس کانفرنسز ہے وہ بھی ہوتی رہی ہیں، سیمینارز کا انعقاد بھی جو ہے وہ کیا جاتا رہا ہے اور مختلف چیزیں اس پر جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل جو ہیں وہ 5 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر ہے. اب تمام صوبوں کو اگر دیکھیں تو آبادی کے حساب سے بھی پاکستان کا جو صوبہ ہے ایک وہ بہت بڑا ہے. بھارت کی آبادی پاکستان سے تقریباً ڈبل ہے، لیکن بھارت میں اور پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بھارت کی جو آبادی ہے صوبوں کے حساب سے وہ پاکستان سے کم ہے. تو یہی وجہ ہے شاید کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے پر جو زور ہے وہ دیا جا رہا ہے اور یہ بحث جو ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. کچھ تجاویز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی بھارت میں جو پاکستان میں جو ہے وہ نئے صوبے جو ہے بنائے جائیں. اب نئے صوبے اگر بنائے جاتے ہیں تو اس کا نقصان پاکستان کو نقصان تو ایسے نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ نئے صوبے بنائے جانے پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اگر ہم جو ہے وہ دنیا کے کامیاب اور بڑے ممالک کے انتظامی جو یونٹس ہیں اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو ایک بات جو واضح ہوگی، جیسے آبادی اور رقبہ بڑھتا ہے، انتظامی اکائیوں یعنی صوبوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے تاکہ حکومت عوام کی دہلیز تک پہنچ سکے. پاکستان کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آبادی اور رقبے کی تقسیم میں شدید عدم توازن ہے. پاکستان میں جو پنجاب ہے، پنجاب کی آبادی 12 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. جو آبادی کی میں نے پہلے بات کی تھی، پاکستان کی جو اس وقت آبادی ہے وہ تقریباً 25 کروڑ ہے، اس میں سے صرف 12 کروڑ آبادی یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً 40% جو آبادی ہے وہ پاکستان کے ایک صوبے کی ہے، جو صوبہ ہے پنجاب. اچھا، پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 12 کروڑ ہے. اس کے علاوہ دنیا کے جو آزاد ممالک ہیں ان سے بھی پنجاب کی جو صرف آبادی ہے وہ زیادہ ہے. اس طرح بلوچستان کا جو رقبہ ہے وہ 44% ہے، یعنی کہ 40% ہم نے ایک اندازہ کیا ہے کہ 40% جو رقبہ ہے یہ پنجاب کا ہے، تو 40% جو ہے یہ بلوچستان کا رقبہ ہے. تو یورپی ممالک سے بھی بڑا ہے جو بلوچستان ہے، اس کا رقبہ جو ہے یورپی ممالک سے بھی بڑا ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ اور مکران کے جو فوری علاقے ہیں ان کی جو آبادی ہے وہ بھی زیادہ ہے. اسی طرح اگر ہم باقی چیزوں کا حساب کریں تو وہ بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، چھوٹے صوبے بننے سے جو انتظامی خلا ہے اس پر قابو پایا جا سکے گا. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کا نیٹ ورک مضبوط ہوگا، ہر علاقے کی مانیٹرنگ زیادہ مؤثر انداز میں جو ہے وہ ہو سکے گی. پاکستان کا جو موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں فنڈز کی کمی کا نہیں بلکہ ناقص انتظامی صلاحیتیں اور نااہلی کا شکار ہیں. اچھا، پاکستان کا اس وقت کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں 5 صوبے ہیں اور 5 صوبوں کو مختلف جو NFC ملتا ہے تمام صوبے میں. اب پاکستان میں NFC کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ NFC کی جو ایک درخواست ہے یا جو NSC کی ڈیفینیشن ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوگی اس کو NFC زیادہ ملے گا. تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ پنجاب کی آبادی سب سے زیادہ ہے تو سب سے زیادہ NFC جو پیسے ملتے ہیں صوبوں کے وہ جو ہے وہ آبادی کی بیس پر ملتے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ جو پیسے ہیں وہ پنجاب کو ملتے ہوں گے. اسی طرح اگر ہم سندھ کی مثال لے لیں تو سندھ میں کراچی میں شاید کراچی کی آبادی اور پورے سندھ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً ایک جیسی، کیونکہ سندھ میں چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں، کراچی ظاہر بڑا شہر ہے. اب اگر انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں تو پاکستان کو فائدہ جو ہے وہ پہلے ہم فائدے پہ بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم نقصان پہ بات کریں گے کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا. اگر انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ یہ اس یونٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ فلاں بندے کی ہے اور اس یونٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ فلاں بندے کی ہے. تو ایک تو یہ چیز اگر انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں تو کلیئر ہو جائے گی. دوسرا،
اگر انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہو سکتی ہے. اس وقت میں ہماری معیشت کو کہیں نہ کہیں مسائل کا سامنا ہے, لیکن اگر انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں تو یقینی طور پر معیشت مضبوط ہوگی, کیونکہ پھر ہر صوبے نے اپنے لیے کام کرنا ہوگا اور ہر صوبے نے اپنی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اگر انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں معیشت جو ہے وہ بہتر ہونے کی توقع ہے. دوسرا, انتظامی یونٹ جب بنائے جائیں گے تو جو وزراء ہیں یا جو ایک سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ انہوں نے اپنے صوبے کے لیے کام کرنا ہے. اب کچھ تجاویز جو صوبے بننے کی جب بحث جو پیک پر تھی اس وقت میں کچھ چیزیں آئی تھیں, وہ یہ تھیں کہ جو لاہور ہے اس کو ایک صوبہ بنایا جائے, مطلب پنجاب کے ہر بڑے شہر کو, جیسے راولپنڈی ہے اس کو ایک صوبہ بنایا جائے گا, اسلام آباد کو ایک علیحدہ سے صوبہ بنایا جائے گا. راولپنڈی اور 2 مختلف شہر ہیں لیکن ان دونوں کو جو ڈفرینٹ صوبے جو ہے بنائے جائیں گے. اس کے علاوہ دیگر جو شہر ہیں بڑے بڑے جو شہر ہیں جن میں لاہور ہے, اس کے علاوہ شیخو پورے کا نام بھی کہیں نہ کہیں سنا تھا کہ چھوٹی بنیاد پر یا جو آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سطح کا صوبہ جو ہے وہ ان جگہوں کو بھی قرار دیا جائے گا. اب یہ صوبے بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ بات کی بحث ہے, لیکن پہلی بحث یہ ہے کہ اگر یہ صوبے بنتے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا. اگر لاہور کو ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو جو لاہور کی آبادی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا کہ 12 کروڑ ہے. اگر لاہور کو ایک صوبہ بنا دیا جاتا ہے تو 12 کروڑ آبادی کا ایک صوبہ, پنجاب کی آبادی جو 12 کروڑ ہے, اس پنجاب کی آبادی میں جو زیادہ آبادی ہے وہ لاہور کی آبادی ہے. تو اس لیے جو 5 سے 6 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ لاہور کی ہو جائے گی, اور پھر لاہور جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹڈ ہو جائے گا, اور پھر لاہور نے اپنی لاہور اگر ایک صوبہ بنایا جاتا ہے تو پھر لاہور نے اپنی جو ہے وہ اپنی فلاح کے لیے اپنی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا, اور وہ پھر ظاہر کام ہوگا. اب آتے ہیں جو نقصان کی طرف کہ اگر نئے انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں, نئے صوبے بنائے جاتے ہیں تو اس پر نقصان کیا ہوگا. نئے انتظامی یونٹس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پھر عوام کو ممکنہ طور پر اس میں سفر کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر نئے انتظامی یونٹس بنائے جاتے ہیں تو لیٹ سپوز کہ آپ کا ایک رشتہ دار لاہور میں ہے, دوسرا رشتہ دار آپ کا اسلام آباد یا راولپنڈی میں رہتا ہے, تو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے, اور وہ پھر ایک اور وجہ بن سکتی ہے. لیکن نقصانات سے زیادہ اس کے جو فائدے ہیں اس پر فوکس کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے, کیونکہ نئے انتظامی یونٹس پاکستان کو بہت سے طریقوں سے فائدے دے سکتے ہیں. جتنے انتظامی یونٹس ہوں گے اتنا ہی ہماری جو معیشت ہے وہ بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہوگا. تو وقت لیتے ہیں, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ویورز, ہمارے چینل NRO TV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے.